very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Whereas پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت موجودہ، روزانہ ہی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن بار بار ایک جو کویسچن مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. اپنی پولیس کا رویہ دیکھ لیں، رینجرز کا رویہ دیکھ لیں، پولیٹیشنز کا رویہ دیکھ لیں، موجودہ گورنمنٹ کا سلوک دیکھ لیں اپنی اپوزیشن کے ساتھ، اور جرنلزم کس طرح اٹس ڈائنگ اٹس اون ڈیتھ، کہ جن سے ہم سچ بولنا ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ کیسے ڈس انفارمیشن کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اور کس طرح ایک ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، ایک ایک پلر آف اسٹیٹ کمپرومائزڈ نظر آ رہا ہے. اور ہمیں یہ لگتا تھا، ہمیں یہ پڑھایا جاتا رہا کہ پاکستان کو دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، یہ قائد اعظم نے کہا تھا، لیکن اس کے آگے یہ ایڈیشن کرنا شاید وہ بھی بھول گئے، کیونکہ آئی ایم نو بڈی ٹو ٹیل قائد کہ وہ کیا بھول گئے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید موجودہ حالات کے تناظر میں اگر وہ ہوتے تو وہ اس کے آگے ایک لائن ایڈ کرتے، انلیس یو ڈو اٹ یور سیلف، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو خطرہ ہے وہ اپنے اندر سے ہے، کہیں باہر سے کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے. اور اگر قابل اجمیری کا یہ شعر آپ دیکھیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت محنت کی جاتی ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنے پہ یا کسی چیز کو خراب کرنے پہ. آج ایک دفعہ پھر ریلی نکالنے کی کوشش کی عمران خان نے، الیکشن ریلی، اور یاد رکھیں کہ الیکشنز میں ریلیز جو ہیں اٹ از پارٹ آف دا ڈیموکریٹک کریڈینشیلز اینڈ پروسیس. اٹ از اے رائٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ریلیز نکالے، کیمپین کرے، کنیکٹ کرے ود اٹس پیپل. لیکن آج پھر دفعہ 144 نافذ کر کے اس کو بڑے زور و شور سے جو وزیر اطلاعات ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور اسی دوران پولیس میراتھن بھی ہو رہا تھا ایک، جس کو مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی، اور پاکستان میں PSL بھی ہو رہا ہے جس کو مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. سوائے اس کے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کا، کہ الیکشنز میں کیمپین کر سکیں پولیٹیکل پارٹیز، اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکیں، سوائے اس کے ہر کام ہو رہا ہے اور ہر چیز کو سیکیورٹی اویلیبل ہے. اور اگر آپ بات کریں تو آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ٹون اینڈ ٹینر سے بالکل بھی کیئر ٹیکر نہیں لگتی، بلکہ یوں لگتا ہے اٹس این ایکسٹینشن آف دا PDM گورنمنٹ ان دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے جو خبر انٹرنیشنلی آئی، بہت بڑی خبر ہے وہ، کہ چائنا نے ایک ڈیل میڈیٹ کرائی ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران، جس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا، بٹ اس میں لیسنز ہیں فار دا پیپل، ہماری اشرافیہ کے لیے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے، ٹو لرن کہ قومیں کس طرح اپنا ریزولو شو کرتی ہیں، وقت آنے پہ اپرچونٹیز کریٹ کرتی ہیں، وائلنس کم کرتی ہیں، ٹسل کو کم کرتی ہیں، نفرتوں کو کم کرتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کے لیے اپنا ملک اور اس کے لوگ ہوتے ہیں. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پاور سٹرگل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی غریب کی بھوک امپورٹنٹ نہیں ہے، کسی بچے کے رائٹس امپورٹنٹ نہیں ہے، کسی عورت کے حقوق امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کر سکتے جن پہ دنیا اب بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ بیسک معاملات، بیسک رائٹس کو سیٹل کر چکے ہیں. اور ایسا ہمیں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی بیرونی سازش کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی اور کو ہم سے اتنی نفرت ہے کہ وہ ہمارے اندر اس طرح کے بیج بو رہا ہے. ہم خود ہی کافی ہیں، ہم لوگ خود ہی اپنے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور ہماری سول ملٹری بیوروکریسی میڈ شور کہ وہ آپس میں ہی چیزیں ڈیوائیڈڈ رکھیں، آپس میں ہی چیزوں کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ آپس میں تو فائدہ ہوتا رہے، لوگوں تک اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہ پہنچے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج IMF آپ سے بات نہیں کر رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وی ہیو اے ویری بیڈ ریپوٹیشن اراؤنڈ دا ورلڈ، چاہے وہ پاک افغان ریلیشنز کو لے کے ہو، چاہے وہ ٹیررزم کو لے کے ہو. جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں بلیم پاکستان پہ آتا ہے، اور اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں سچائی بھی نظر آئے گی. IMF کی ڈیل میں بھی ہماری اپنی غلطیاں شامل ہیں، جو کچھ آج ٹیررزم کی شکل میں ہم فیس کر رہے ہیں اس میں بھی ہماری غلطیاں شامل ہیں. سو unless and until we learn from the world کہ دنیا میں آگے کیسے بڑھا جاتا ہے، اور ہمیں ایک ایسی حکومت ملے جو صحیح نمائندہ ہو ہم لوگوں کی، عام آدمی کی، تب تک معاملات ایسے ہی رہیں گے. تو یہ جو ڈیل ہوئی ہے آج، اس کے اوپر میں تھوڑی سی اس لیے بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں یو ول انڈرسٹینڈ کہ دو کنٹریز، ایک شیعہ ایران اسٹیٹ
اور ایک سنی سعودی عربیہ، دو اسٹیٹس، ان کی کتنی پرانی رائیولری تھی، انہوں نے کس طریقے سے اس کو بریک تھرو کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح اپنا پرسپیکٹیو دنیا کے سامنے رکھا ہے اوپنلی، وداؤٹ شائنگ اوے فرام اٹ، وداؤٹ ہیونگ اینی پریشر فرام یو ایس اور اینی ادر باڈی، یورپین یونین ہو، کچھ بھی ہو. اور یہ وہ سعودی عربیہ ہے جس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے، ہم لوگ یہ بات بند کمروں میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، سر عام بھی کرتے ہیں، کہ ان کے پاس آئل بہت ہے، ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محنتی قوم نہیں ہے. لیکن انہوں نے فورکاسٹ کیا کہ کب تک آئل اکانومی پہ کام کریں گے. دے وڈ ہیو ٹو اوپن اپ ٹو دا ورلڈ، ہیو این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، اور انگیج کرنا پڑے گا دنیا کے ساتھ. ساری عمر یو ایس کا پراکسی بن کے یا ایک بلاک کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی نسل کے ساتھ زیادتی کریں گے اگر اسی ویژن کو پروان چڑھائیں گے. بے شمار اخبارات نے، انٹرنیشنل اخبارات نے اس کو کور کیا ہے. گارڈین میں بھی یہ چھپا ہے، بروکنگز انسٹیٹیوٹ، اٹلانٹک کاؤنسل، فارن پالیسی، ہر جگہ آپ کو اسی خبر کا چرچا ملے گا، بیکاز دس از بیسکلی اے پیراڈائم شفٹ ان دا ورلڈز اکانومی اینڈ پاور ڈائنامکس. اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ جس طرح چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی ریجن میں جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹ آگے بڑھے گی. خبر اس طرح لگائی ہے مختلف اخبارات نے کہ ایران اینڈ سعودی عربیہ ایگری ٹو ریسٹور ٹائز آفٹر چائنا بروکرڈ ٹاکس. اور رزلٹ آف چائنیز بروکرڈ ڈیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا حیران ہے کہ یہ کس قدر خاموشی سے چائنا نے میڈیشن کی ہے. چائنا یوز ٹو بی کنسیڈرڈ اے ویری سافٹ پاور، جو یوز کرتا ہے اکانومی کو، جو یوز کرتا ہے انگیجمنٹ کو، لیکن اس نے کبھی بھی میڈیشن نہیں کرایا، کسی ملک کی انٹرنل پالیٹکس، انٹرنل ڈائنامکس میں کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. لیکن کلیئرلی اگر سعودی عربیہ اور ایران کو برج کرنے میں، قریب لانے میں چائنیز انوالو ہوئے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، تو دس از اے نیو فیس آف چائنا ٹو دا ورلڈ. اب آپ صرف اس کو ایک اکنامک مائٹ مت سمجھیں، اب آپ اس کو صرف ایک سافٹ پاور نہ سمجھیں. کسی وقت جب ہم مستقبل میں فیوچر میں وی لاگ کروں گی آن ہانگ کانگ، کہ وہاں پہ پالیٹکس کس طرح ایوالو کر رہی ہیں اور کس طرح وہ ایک ہب ہے بٹوین دا رائیولری آف یو ایس اینڈ چائنا، اس کو بھی کس طرح بڑے ریسٹرین کے ساتھ اور ریزولو کے ساتھ چائنا ہینڈل کر رہا ہے. یا جب بھارت کے ساتھ اس کے مسائل پیدا ہوئے، بارڈر ریلیٹڈ ایشوز پیدا ہوئے، وہاں پہ بھی ان کو اگر تھوڑی بہت لمیٹڈ وار بھی کرنی پڑی تو وہ انہوں نے کیسے کی. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چائنیز ریزولو بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، وہ بالکل امیڈیٹ ریاکشنز میں بلیو نہیں کرتا. اور یہ ڈیل جو دنیا کے سامنے ایک فائنل ورژن میں سامنے آئی ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آئی کہ چائنا میڈیشن کرا رہا ہے. اٹ از اے نیوز فار دا ورلڈ کہ یہ میڈیشن کامیاب ہو گئی ہے، اینڈ سعودی عربیہ اینڈ ایران دے ہیو سائنڈ اے پیس ڈیل. اس کے علاوہ اگر اس کی تھوڑی سی ویلیڈیٹی کی طرف جائیں تو ارنا، جو کہ ایران کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے، اس نے اس کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ویری سون وی ول ریزیوم دا ڈپلومیٹک ریلیشنز. ہمارے ایمبیسڈرز ایک دوسرے کے ملک میں چلے جائیں گے کچھ ٹائم میں، اگلے 2 مہینے کے اندر اندر دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز بھی آپس میں ملیں گے، اور ایمبیسڈرز پہ بھی فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا کہ کون سا ایمبیسڈر ان دونوں ملک میں دونوں ممالک بھیجتے ہیں. ساتھ ساتھ فارن منسٹرز مزید ایک دوسرے سے ان 2 months میں انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو اس کا آؤٹ کم ہے اس ڈیل کا، اصل میں جو اس سے فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی ڈائریکٹ امپلیکیشنز ہوں گی آن ایران نیوکلیئر ڈیل اینڈ دا وار ان یمن، ڈائریکٹلی ان 2 چیزوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا. یہ یاد رکھیے، ڈیٹیل میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی. اس کے علاوہ دنیا اتنی حیران ہے کہ وہ بار بار جو آرٹیکلس میں نے پڑھے ہیں اس میں اس چیز کا ذکر کر رہی ہے کہ دا رائیولری بٹوین دا شیعہ ایران اینڈ سعودی عربیہ سنی اسٹیٹ ہیز لانگ بین سین ایز سم تھنگ وچ کین ناٹ بی ریزالوڈ. لیکن جو ریاض اور تہران نے یہ سرپرائز دیا ہے دنیا کو، آئی تھنک اس میں جو ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، اس میں خاص طور پہ ایران کو جو آئسولیشن کا سامنا تھا، اور اسپیشلی سعودی عربیہ جو ایک وار میں پھنسا ہوا تھا جو کہ بالکل اس کے بیک یارڈ میں یمن میں ہو رہی تھی، اس سے نکلنے کا انہیں موقع ملے گا. 2016 میں
ایک بہت ٹپک پوائنٹ آیا دونوں ممالک کے ریلیشن شپ میں جب ایک شیعہ اسکالر کو سعودی عربیہ نے موت کی سزا سنائی، اور اس کے جواب میں جو ایرانی پروٹیسٹرز تھے ایران میں، انہوں نے سعودی مشن کے اوپر حملہ بھی کیا، اس کو جلاؤ گھراؤ بھی کیا، اور وہاں پر حالات اتنے خراب ہوئے کہ سعودی عربیہ کو اپنے سفارتی تعلقات تقریباً ختم کرنے پڑے ایران کے ساتھ، اور اس طرح بہت ہی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئے دونوں ممالک کے ریلیشن شپس، جو ماضی میں بھی کبھی بہت اچھے نہیں رہے تھے لیکن چل رہے تھے کسی نہ کسی ڈائریکشن میں۔ تو 2016 واز دیٹ ٹپنگ پوائنٹ جس پہ آ کے یہ ریلیشنز بالکل ختم ہو گئے، اور 2016 سے بھی پہلے سے لے کے اب تک مڈل ایسٹ میں جتنی پالیٹکس ہو رہی ہیں اور جتنی پالیسیز چل رہی ہیں ان پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے یو ایس کا اور اسرائیل کا۔ وائی؟ بیکاز ایک تو دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے سے دور تھے، شیعہ کنٹریز ایک سائڈ پہ، سنی کنٹریز ایک سائڈ پہ، جو جی سی سی ہیں گلف کوآپریشن کنٹریز وہ زیادہ تر سعودی عربیہ کے انفلوئنس میں رہتے ہیں، اور ایران کو تو آئسولیٹ کیا ہوا ہی تھا یو ایس نے، آل اوور دا ورلڈ سینکشنز بھی لگائی ہوئی تھیں، لیکن یمن پہ اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یمن نے اس کی بڑی پرائس پے کی تو غلط نہیں ہوگا، بیکاز یمن میں جو وار چل رہی ہے سعودی عربیہ کی، وہ وار ایک پراکسی وار ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایرانی ریبلز، جو حوثیز ہیں جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ نارتھ میں، یمن کے نارتھ میں یہ گروہ رہتا ہے، قبیلہ رہتا ہے، اور یہ بہت واریئرز ہیں اور ان کو بہت ٹیکنیکل اور ایمیونیشن کی سپورٹ حاصل ہے ایران کی طرف سے، اور کانسٹنٹلی سعودی عربیہ کے لیے، جو کہ یمن بالکل اس کے بیک یارڈ میں ہے، سعودی عربیہ کے اوپر جب بھی ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اور میزائل اٹیکس ہوتے ہیں تو سعودی عربیہ ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ایران ڈریون ہے، یہ ایران ہیلپ کر رہا ہے ان حوثیز کی، اس لیے وہ ہم پہ حملہ کر پا رہے ہیں، ورنہ دے آر جسٹ اے نارمل نیشن جو آلریڈی بھوک اور ایک سول وار میں گھری ہوئی ہے۔ تو اگر ان کو ملٹری سپورٹ کہیں سے مل رہی ہے تو وہ ایران کی طرف سے مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ would benefit a great deal کہ ایک جنگ سے ان کی جان چھوٹے گی، کیونکہ انہوں نے امریکن انٹرسٹ میں وہاں پہ ایک انسٹالڈ گورنمنٹ کا ساتھ جو دیا یمن میں، اس کا فائدہ تو اس کو کچھ نہیں ہوا، البتہ بالکل اپنے نیبرہڈ میں وہ ایک جنگ میں ضرور پھنس گیا۔ تو محمد بن سلمان کو آپ جیسے جیسے اسٹڈی کرتے جائیں، جب سے انہوں نے سعودی عربیہ کی پالیٹکس کو ٹیک اوور کیا ہے، تو یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوتا ہے فرام سم ون who is very young, who doesn't understand the world's politics, who doesn't understand the economics، لیکن جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے کہ ان کے آنے کے بعد سعودی عربیہ نے کیسے ٹرانزیشن کیا ہے towards a more independent country، تو you will understand کہ شاید وہ کافی قابل ہیں، وہ کافی سمجھدار ہیں، وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے ملک کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں۔ گلف کوآپریشن کنٹریز کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پوری دنیا پہ یہ زور ڈالنا شروع کیا کہ آپ رشیا کا بائیکاٹ کریں، تو جو انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا تھا اس میں محمد بن سلمان ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دیٹ، اور جب محمد بن سلمان اس پہ راضی نہیں ہوئے تو گلف کوآپریشن کنٹریز سارے کے سارے اس بات پہ راضی نہیں ہوئے، تو جو سپورٹ وہ مڈل ایسٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگینسٹ رشیا، وہ محمد بن سلمان کی وجہ سے یو ایس کو نہیں مل سکی۔ تو اس طرح ایک اور جنگ کا حصہ بننے سے گریز کیا مڈل ایسٹ نے، کیونکہ آلریڈی افغانستان میں اتنے لمبے سٹے سے کچھ اور حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو یو ایس نے، اس نے کم از کم مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز ضرور کر دیا۔ آپ سیریا کو دیکھیں، آپ لیبنن کو دیکھیں، آپ ایجپٹ کو دیکھیں، آپ لیبیا کو دیکھیں، سارے کنٹریز اس وقت بہت ایک سروائیول موڈ میں چل رہے ہیں، جنگی صورتحال سے گزرے ہیں، وار ٹارن اکانومیز ہیں، وار ٹارن سوسائٹیز ہیں۔ تو اس ساری پریزنس آف یو ایس ان افغانستان کو سب لوگ صرف اسی لینس سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ طالبان کی اور یو ایس کی جنگ تھی، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ while they were stationed there ان کے لیے مڈل ایسٹ بہت ایزی ٹارگٹ تھا۔ اس کے علاوہ ایک نیا بلاک ایمرج کرے گا دنیا میں، جو پاور بیلنس کی بات ہوتی ہے، وہ پاور شفٹ ہوتی نظر آئے گی، ایک اور ملٹی پولر ورلڈ ایوالو کرے گی۔ ہو سکتا ہے ایران آگے جا کے برکس کا بھی حصہ بن جائے، آسیان میں کوئی رول پلے کرنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ جی سی سی کنٹریز اور چائنا، ایران،
رشیا کو بھی اس میں شامل کر لیں، یہ سب کنٹریز جن کو بیسکلی ابھی تک یو ایس نے سینکشنز کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے آئسولیٹ کیا ہوا ہے، یا وہ ان کو اپنا ٹریڈنگ رائول سمجھتا ہے، جس طرح ایک ٹریڈ وار چل رہی ہے یو ایس اور چائنا کے بیچ میں. تو اگر سارے گلف کوآپریشن کنٹریز، سعودی عربیہ، ایران، رشیا، یہ ساری کنٹریز جو کہ ٹربل میں ہیں، پرابلم میں ہیں فرام دا یو ایس بلاک، اگر ایک بلاک نیا بناتے ہیں، اٹ مینس کہ دنیا کا جو پاور ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز دا ایسٹ. اور یہ جو گلوبل شفٹ ان پاور ڈائنامکس ہیں، اس کو جو سعودی وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل بن فرحان، انہوں نے اس کی بات کی لنڈن میں پچھلے ہفتے بات کرتے ہوئے پریس کے ساتھ، اور انہوں نے کہا سعودی عربیہ آلریڈی کنسیڈرز چائنا ایز دیئر لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر. And to many other countries, it is a reality. We must accept this reality. We will look for our interests both in East and West. Diplomatic yet very clear message to the world کہ ہم چائنا کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ ہمارا سب سے بڑا، اور ہمارے انٹرسٹ چاہے ایسٹ میں ہوں چاہے ویسٹ میں ہوں، ہم دونوں طرف موو کرنا چاہتے ہیں، ہم دونوں طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی ایک سائڈ پک نہیں کرنا چاہتے. اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج فرام اے سعودی ڈگنیٹری، اٹ سمپلی مینس کہ سعودی عربیہ کا آنے والے وقت میں ہم ایک مختلف رول دیکھیں گے. اس کے علاوہ پرنس فرحان نے جو بات کی لنڈن میں اسی پریس ٹاک کے بیچ میں، انہوں نے کہا کہ جو کرنٹ اسٹیٹ آف ایران نیوکلیئر ٹاکس ہیں، دے آر کولیپسنگ. اور وہ کولیپس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صرف یو ایس سینٹرک ہیں، صرف یو ایس ان سے بات کر رہا ہے. اگر آپ اس میں سارے ریجنل ایکٹرز کو بھی شامل کریں، ہو سکتا ہے ریجن میں بھی ایسے کنٹریز ہوں جن کو ایران سے پرابلم ہو، ایرانی نیوکلیئر پروگرام سے پرابلم ہو، تو سب کو مل کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو کرنٹ سٹیٹ ہے آف دا ایران نیوکلیئر ڈیل، یہ کولیپس کر چکی ہے، یہ فیل کر چکی ہے. سو دے آر اوپن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور وین دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیبرز آف ایران، تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل. ان نیبرز میں افغانستان بھی آتا ہے، ان نیبرز میں پاکستان بھی آتا ہے، ان نیبرز میں انڈیا بھی آتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اپرچونیٹیز آر کمنگ ان دا فیوچر فار پاکستان ٹو انگیج ود دا کنٹریز جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا بارڈر بہت ہیٹ اپ رہتا ہے. اس کے علاوہ جو نارتھ میں حوثی مزاحمت کا میں نے ذکر کیا، اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو ایک اور کرائسس اور ایک اور کانفلکٹ ان دا ورلڈ ختم ہوگا، بیکاز وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ آرٹیفیشلی انسٹالڈ ہے اور وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی یمن کے لوگوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اس کا ساتھ دینے کی غلطی تو کر دی. جس طرح یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک گورنمنٹ ہے جو کہ اپنے آپ کو الائن کرتی ہے ود یو ایس، حالانکہ اس کا نیبر رشیا ہے. تو یہ غلطیاں قوموں کی، ان کو اگر وہ اس سے سیکھ لیں اور فورن کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، انگیج کریں ود دیئر نیبرز، تو وہ زیادہ پے کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس وقت دنیا میں جو بھی ایک امپیریل پاور ہو، آپ اس کے ساتھ مل جائیں یا اس کے پریشر میں آ جائیں. یہ جو ٹرانزیشن ہے سعودی عربیہ اور گلف کوآپریشن کنٹریز، چائنا، رشیا اور ایران کی ان ون ڈائریکشن، اس سے یو ایس کے علاوہ سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ اسرائیل ہے. اور جو اسرائیل کے بہت ہی ایک ہارڈ کور زائنسٹ جو پریویس پرائم منسٹر تھے نفتالی بینٹ، انہوں نے کہا ہے دس ڈیل از ویری سیریس اینڈ ڈینجرس. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اس کو انڈو کرنے کی مکمل کوشش کریں گے اور ہم ایران کو گلوبلی آئسولیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سعودی عربیہ نے جو ابراہم ایکارڈز جو کہ ایک ڈیل سائن ہوئی تھی جس میں ایک سافٹ اپروچ آف دا عرب کنٹریز ٹورڈز اسرائیل تھی، ان ادر ورڈز آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کمپلیٹلی اسرائیل کو، لیکن آپ ان کے ساتھ اپنے ٹرمز بڑھا رہے ہیں، تو ان کو ابراہم ایکارڈز کہتے ہیں. سعودی عربیہ نے اس کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا ہے. گو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جو پیلسٹینین کانفلکٹ کے اوپر سعودی عربیہ کا سٹانس ہے وہ چینج نہیں ہوا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ آپ کے کہنے پہ اس ایکارڈ کو فالو نہیں کر سکتے جس میں کمپلیٹ نارملائزیشن آف ٹائز ود اسرائیل جو ہے وہ بیسک ہیڈر ہے. سو دس از این ایگزامپل، دس از جسٹ این ایگزامپل کہ کس طرح کمپلیکس پالیٹکس میں کس طرح آرچ رائولز، ایک دوسرے کے ازلی دشمن،
ایک شیعہ ایک سنی اور دونوں کے دنیا میں بلاکس ڈفرینٹ بنے ہوئے تھے، ان کو کیسے ان کی اپنی ول موجود تھی تو چائنا جیسی ایک پاور نے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، عراق نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، گلف کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ایران نے اپنے لوگوں کا سوچا کہ ساری زندگی یا سارا وقت آپ آئسولیشن میں نہیں گزار سکتے، آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام ویسٹ کو اوپن کر بھی دیں تو بھی اسرائیل کو جو آپ سے تھریٹ ہے وہ کبھی انسیکیورٹی ختم نہیں ہوگی. سو دے فاؤنڈ اے نیو وے، انہوں نے اپرچونٹی نکالی، اس کا مکمل فائدہ اٹھایا، اور یہ دنیا آج حیران ہے کہ چائنا نے کیسے یہ ڈیل بروکر کرا دی، بیکاز چائنا واز نیور اباؤٹ پولیٹیکل کانفلکٹس. ہمیشہ سافٹ پاور سے انگیج کر کے بزنس کے ذریعے سے انگیج کرنے والا ملک تھا چائنا، لیکن آج اس نے جو اپنا پولیٹیکل مسل دکھایا ہے دیٹ سیز والیومز اباؤٹ دا ریزالو آف اے کنٹری، جب وہ سوچ لے اور ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے کہاں تک جانا ہے. ہمیں اس سے سیکھنا تو چاہیے. میں اسی لیے اس طرح کے ٹاپکس سلیکٹ کرتی ہوں تاکہ ان پہ بات ہو، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا چل رہا ہے اور بہت جھوٹ چل رہا ہے، لیکن انلیس اینڈ انٹل ہمارا ملک سینٹی کی طرف اور ریالٹی کی طرف واپس آئے اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا بند کریں اور پاور پالیٹکس بند کر کے لوگوں کو واپس ان کا حق دیں جو کہ ڈیموکریسی ہے، جو کہ الیکشنز ہیں، تب تک ہم اسی طرح کبھی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک ایک ہی راستہ طے کرتے رہیں گے، کسی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ پائیں گے. I'll see you tomorrow.